بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا دوسرا باب ہے فی الذکر والحذف، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لفظ کو حذف کرنے کے 3 مزید مقامات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَذَيْقُ الْمَقَامِ إِمَّا لِتَوَجُّهٍ عَنْهُ نَحْوُ قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ قُلْتُ عَلِيلٌ سَهْرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيلٌ، وَإِمَّا لِخَوْفِ فَوَاتِ فُرْصَةٍ نَحْوُ قَوْلُ الصَّيَّادِ غَزَالٌ والتعظیم والتحقیر لصونہ اللسانک او صون لسانک عنہ، فالاول نحو نجوم سماء والثانی نحو قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثهم، والمحافظۃ علی وزن نوسجع، فالاول نحو نحن بما عندنا وانت بما عندک راض والرأی مختلف، والثانی نحو ما ودعک ربک وما قلی۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ یا پھر لفظ کا حذف مقام کی تنگی کی وجہ سے ہوگا، یا تو کسی درد کی وجہ سے ہوگا، جیسا کہ شاعر کا شعر ہے، اس نے مجھ سے کہا کیسے ہو تم، میں نے کہا بیمار ہوں، ہمیشہ کے لیے جاگنا ہے اور لمبا غم ہے۔ یا پھر فرصت کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے مقام کی تنگی ہوگی، جیسا کہ شکاری کا قول ہے غزال۔ یا پھر لفظ کا حذف تعظیم اور تحقیر کی وجہ سے ہوگا، یا تو تعظیم اور تحقیر کو اپنی زبان سے بچانے کے لیے، یا پھر اپنی زبان کو اس سے بچانے کے لیے۔ پہلے کی مثال جیسا کہ نجوم سمائن، اور دوسرے کی مثال جیسا کہ قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثهم۔ یا پھر لفظ کا حذف وزن یا سجع کی حفاظت کے لیے ہوگا، پہلے کی مثال جیسا کہ نحن بما عندنا وانت بما عندک راض والرأی مختلف، اور دوسرے کی مثال جیسا کہ ما ودعک ربک وما قلی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دوائی حذف کا بیان چل رہا ہے۔ جو پہلے 4 داعیے تھے وہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لیے ہیں، یہاں سے مزید 3 داعیوں کو بیان کیا جائے گا۔ تو جو 5واں داعیہ ہے وہ ہے ضیق مقام۔ اب یہ ضیق مقام کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام کی تنگی۔ اب یہ جو مقام کی تنگی ہے، یہ مقام کی تنگی اظہار درد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ تکلیف اور درد کی وجہ سے کلام طویل سے طبیعت نفرت کرتی ہے، اس لیے مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے، شاعر کا یہ والا قول ہے، قال علی، اس نے مجھ سے کہا، کیف انت، تم کیسے ہو، تو میں نے کہا علیل، علیل کہتے ہیں بیمار کو۔ سحر، یہ ساحرہ یسحر، باب اس کا سامیہ یسمع ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جاگنا۔ دائم، دامہ یدوم، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے ہمیشہ، یعنی ہمیشہ کا جاگنا ہے۔ اور حزن کہتے ہیں غم کو، طال یطول سے طویل ہے، اس کا مطلب ہے لمبا ہونا۔ ہمیشہ کا جاگنا ہے اور لمبا غم ہے۔ سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب اس نے پوچھا نا کیف انت، تو شاعر نے کیا کہا علیل، اصل میں اس نے یہ کہنا تھا انا علیل، میں بیمار ہوں، لیکن یہاں پر مقام کی تنگی تھی۔ مقام کی تنگی اس لیے ہے کہ یہاں پر تکلیف اور درد کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور تکلیف اور درد کے اظہار کے وقت کلام طویل سے طبیعت نفرت کرتی ہے، لہذا یہاں پر جو انا لفظ تھا، جو مسند الیہ تھا، مبتدا تھا، اس کو حذف کر دیا گیا اور صرف اتنا کہہ دیا گیا علیل۔ دیکھیں، مقام کی تنگی یا تو ہوتی ہے درد کی وجہ سے، اس کی مثال آ چکی ہے۔ دوسرا بتا رہے ہیں کہ مقام کی جو تنگی ہے وہ وقت اور فرصت کے نکل جانے کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ لفظ کو یعنی مسند الیہ کو ذکر کریں گے تو پھر جو فرصت ہے یا جو وقت ہے وہ نکل جائے گا، جس کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ جو صیاد کہتے ہیں شکاری کو، شکاری کہے غزال، غزال کہتے ہیں ہرن کو۔ اب اصل میں جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے ہادہ غزال، یہ ہرن ہے، لیکن یہاں پر شکاری نے ہادہ کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، بلکہ اس نے صرف کہہ دیا غزال۔ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے شکاری کو ہادہ غزال کہہ کر متوجہ کرے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ موقع نکل جائے اور یہ والا جو ہرن ہے یہ بھاگ جائے، جس کی وجہ سے شکار نہ ہو سکے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں مقام کی تنگی ہے، لیکن یہ جو مقام کی تنگی ہے یہ وقت اور موقع نکل جانے کے خوف کی وجہ سے پائی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہی بتا رہے ہیں خوف کی وجہ سے مقام کی تنگی۔ اب یہ خوف کس چیز کا ہے؟ فوات فرصت، فرصت کے فوت ہو جانے کا خوف ہو، جیسا کہ شکاری کا قول ہے غزال۔ مقامات حذف میں سے 5 مکمل ہو چکے ہیں۔ چھٹا داعیہ دیکھیں اظہار تعظیم اور اظہار تحقیر کے لیے۔ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ متکلم اپنی زبان کو محذوف کے ذکر کرنے کے قابل نہیں سمجھتا ہے، وہ محذوف کے نام لینے کو بے ادبی پر محمول کرتا ہے، تو لہذا وہ یہاں پر حذف کر دیتا ہے، لفظ کو ذکر نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے نجوم سمائن، اصل میں تھا ہم نجوم سمائن، وہ لوگ آسمان کے ستارے ہیں۔ یہ جو تھا نا ہم، جو کہ مسند الیہ ہے، متکلم اس نام کو یا اس لفظ کو زبان پر لانے کو بے ادبی سمجھتا ہے،
ان کی عظمت کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، اس کا حذف کر دیتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اظہار تعظیم کے لیے کیوں، لسونہ، اس وجہ سے کہ وہ مسند الیہ کو بچانا چاہتا ہے، اللسانی کا، تمہاری زبان سے، یعنی وہ اپنی زبان کو اس قابل نہیں سمجھتا ہے کہ مسند الیہ کا تذکرہ میری زبان پر آئے، لہذا وہ مسند الیہ کو حذف کر دیتا ہے۔ یہ جو عبارت ہے نا لسونہ اللسانی کا، اس کا تعلق ہے تعظیم کے ساتھ۔ اب آگے دیکھیں، او صون لسانک عنہ، یہ جو ہے نا صون لسانک عنہ، اس کا تعلق ہے تحقیر کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم محذوف کو اس قدر حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ وہ اس سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، گویا کہ محذوف اتنا قبیح اور اتنا برا ہے کہ اس کو اپنی زبان پر لا کر متکلم اپنی زبان کو گندہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال لے کر رہے ہیں، قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثہم، وہ لوگ ایسی قوم ہیں جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو بات آہستہ کرتے ہیں۔ اب یہ بات آہستہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی آواز سن نہ لے، آواز سننے کا تو کہیں اس کو کھانے میں شریک نہ کرنا پڑ جائے۔ تو اتنی یہ بدبخت قوم ہے اور اتنی یہ حقیر قوم ہے کہ دوسروں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہیں کرنا چاہتی ہے، تو لہذا ایسی قوم کا تذکرہ زبان پر کیوں لایا جائے؟ تو جو متکلم ہے ایسی قوم کے تذکرے کو زبان پر لانے سے محفوظ کرتا ہے اپنی زبان کو، اور یہاں پر جو تھا نا ہم کو حذف کر کے صرف یہ کہہ دیتا ہے قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثہم۔ تو اب مطلب کیا بنے گا؟ لسانکا، صون لسانکا، یعنی تمہاری زبان کو بچانے کے لیے، عنہ، اس سے، کس سے؟ یعنی اس مسند الیہ سے جس کو متکلم نے حذف کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسند الیہ ایسا حقیر ہے کہ متکلم اس کو اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا ہے۔ آگے دیکھیں، والمحافظۃ علی وزن او سجع، دوائی حذف میں سے یہ 7واں سبب ہے جہاں پر لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے وزن شعر اور کلام مکفہ کی رعایت کے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وزن عروضی باقی رہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ لفظ کو حذف نہیں کریں گے تو جو شعر کا وزن ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، جس کی وجہ سے لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے؟ اس کی مثال یہ ہے، نحن بما عندنا وانت بما عندک راز والرای مختلف۔ اب اصل میں عبارت یہ ہے، نحن بما عندنا رازونا، ہمارے پاس جو بات ہے ہم اس کے اوپر راضی ہیں، اور تمہارے پاس جو چیز ہے تم اس کے اوپر راضی ہے، اور رائے مختلف ہوتی رہتی ہے۔ اب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو شاعر ہے نا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کی آراء کے اندر اختلاف ہوتا رہتا ہے، کسی قوم کی کوئی رائے ہوتی ہے، کسی قوم کی کوئی رائے ہوتی ہے، تو رائے کے اندر اختلاف میں تعجب نہیں کرنا چاہیے، اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ کس کو حذف کیا گیا ہے؟ وہ یہ ہے رازون کا لفظ۔ اصل میں یہاں پر اگر اس رازون کے لفظ کو ذکر کیا جاتا اور یہ کہا جاتا نحن بما عندنا رازونا، تو جو شعر کا وزن ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ شعر کے وزن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، جس کو وزن عروضی بھی کہا جاتا ہے، وزن عروضی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے رازون کے لفظ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سجا کی حفاظت کے لیے بھی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، سجا کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ سجا سے مراد ہے کلام نثر کے جو فقرے ہیں وہ ایک ہی حرف کے اوپر ہوں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ وزن ہوتا ہے، وہ شعری کلام کے اندر جس طریقے سے وزن پایا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو نثری کلام ہے، جو شعری کلام کی ضد ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے فقرے ایک ہی حرف کے اوپر ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے سجا بندی۔ تو سجا بندی کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات کسی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا، ما ودعاک ربک وما قلی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اصل میں یہ تھا ما ودعاک ربک وما قلاک، یہ جو کاف ضمیر تھی مفعول کی، یہ لفظ تھا یہاں پہ، لیکن یہ جو کاف ضمیر تھی اس کو حذف کر دیا گیا۔ اس کو حذف کیوں کیا گیا ہے؟ وہ صرف سجا بندی کی رعایت کے لیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے نا پوری سورت کو، سورہ ضحیٰ کو، تو آخر میں ایسے ہی ہے، آخر میں آپ کو الف نظر آئے گا، والضحیٰ آخر میں الف ہے، واللیل اذا سجا یہاں پر بھی آخر میں الف ہے، ما ودعاک ربک وما قلی، تو یہاں پر بھی آخر میں الف کو برقرار رکھنے کے لیے جو کاف ضمیر تھی اس کو حذف کر دیا گیا۔ اگلی آیت دیکھیں گے اس میں بھی ایسے ہی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری آیتوں کے آخر میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے۔ اگر یہاں پر کاف ضمیر جو کہ مفعول کی ضمیر ہے اس کو ذکر کیا جاتا تو جو سجا تھا، جو کلام نثری میں جو ایک حرف کے اوپر آیت کا اختتام ہو رہا تھا، یہ سجا بندی ٹوٹ جانی تھی، تو اس سجا بندی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہاں پر جو کاف ضمیر مفعول کی تھی اس کو حذف کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے کہا گیا ما ودعاک ربک وما قلی۔